السلام علیکم. مائی سیلف ارشاد خان دشتی بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آج میں اپنے چینل وکالت، عدالت اور انصاف کے توسط سے آج ایک ایسا واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں جس کو سوچ کے، جس کو سن کے کم از کم ایک شریف آدمی کی روح کانپ جاتی ہے۔ ہر وہ بندہ جو کسی جرائم میں ملوث نہیں ہے، جب اس طرح کے واقعات کا ہونا سنتا ہے تو یہ سچ ہے کہ اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں ججہ عباسیہ موضع کھائی خیر شاہ بستی لشاری کے اندر ایک لرزہ خیز واردات ہوئی جس میں قاتلین نے 4 بے گناہ اور معصوم لوگوں کو ناحق بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا، اور یہ سب، یہ جو وقوع ہوا ہے، یہ پولیس کی، قانون نافذ کرنے والوں کی عین ناک کے نیچے ہوا ہے۔ اس طرح کے جب وقوعے عام لوگ سنتے ہیں تو لوگوں کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، اور جو ریاست ہے وہ روز بروز اپنا اعتماد جو ہے لوگوں کے اندر کھوتی جا رہی ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ظاہر پیر تھانے سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا ہے، اور اس وقوعے میں 12 مسلح افراد نے حصہ لیا۔ یہ لوگ کچے کے علاقے سے آئے، اتنا بڑا فاصلہ یہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ کر کے آئے۔ ان کے پاس AK-47 بھی تھیں، ان کے پاس راکٹ لانچر بھی تھے، اور یہ 3 سے 4 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے اسلحہ کے ساتھ ججہ عباسیہ کے علاقے میں آئے۔ ان کے پاس معلومات تھیں۔ یہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ان 12 افراد نے کمرے کے اندر گھس کر محمد مکی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے محمد مدنی جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو قتل کیا، اور ان کی وحشت اور ان کا ظلم اس حد تک جا پہنچا کہ انہوں نے ان دونوں کے چھوٹے بھائی جو کہ کم و بیش 12 سال کا معصوم بچہ تھا تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے 3 بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے چچا زمان کو بھی مار ڈالا، اور ان کا جو سرغنہ ہے تنویر، اس نے کلیم کیا کہ ہم وہاں پر قتل کرنے کے بعد 1.5 گھنٹے تک موجود رہے، ہم نے فائرنگ کی، ہوائی فائرنگ کی، سیدھے فائر کیے، کوئی شخص، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان کے سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے یہ لرزہ خیز واردات کی، اور اس کے بعد پرسکون طریقے سے جس طرح آئے تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ وقوعہ جو ہے ریاست کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اس سے قبل خانپور کے اندر ایک اغوا کی واردات ہوئی تھی جس میں ایک صاحب حیثیت ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے 2 بچے اغوا ہوئے تھے، اور اس اغوا میں جو ہے ماشاءاللہ سے پورے خانپور نے اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کیا تھا، اور پورا خانپور ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا، اور تب تک لوگ اتحاد کا یہ عالم تھا کہ لوگ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک ذمہ داران کو، ملزمان کو گرفتار کر کے بچوں کو بازیاب نہیں کر، تب تک لوگ جو ہے احتجاج کرتے رہے، اور اپنی تمام تر ہمدردیاں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان نے وابستہ کر لی تھی۔ مگر آج ایک غریب کے 3 معصوم بچوں کو برسٹ مار کے، فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، مگر کسی نے ڈھنگ کی پوسٹ تک نہیں لگائی۔ کسی بھی ہمارے صحافی بھائی نے، کسی بھی ہمارے
اپنا وکیل بھائی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ تو میں بیان کرتا چلوں کہ کسی سے کسی نے پوچھا کہ دل کب مردہ ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ دل تب مردہ ہو جاتا ہے جب آپ کے اندر احساس مر جاتا ہے، جب آپ بہت بڑا ظلم دیکھتے ہیں اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی لرزہ خیز واردات تھی، نہ اس پہ چپ بیٹھا جا سکتا ہے، نہ اس پہ روگردانی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صرف میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ کیا دیہات میں بیٹھے وہ اسلحہ بردار نوجوان گمراہ نوجوان ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا ریاست سے وہ زیادہ پاورفل ہیں؟ اور یا پھر ریاست کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں کہ وہ اپنی جو عوام ہے، تو کیا وہ اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے سے معذور ہیں؟ جس کا پس منظر ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ یہ واردات شاخسانہ ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک عثمان نامی نوجوان تھا جو ان مقتولوں کا رشتہ دار تھا، پولیس کے لیے انفارمیشن کا بھی کام کرتا تھا۔ تو پولیس نے کلیم کیا کہ جی ہماری سیٹلمنٹ تھی، انہوں نے عثمان کو ہائر کیا۔ مشہور اور معروف ایک گینگ تھی، انٹھڑ گینگ اس کو کہتے تھے، جان محمد المعروف جانو انٹھڑ جو تھا اس کا سربراہ تھا۔ تو اس عثمان نے پولیس کی شہ پہ، پولیس کی ایما پہ ان اپنا جو ہے انٹھڑ گینگ کے تمام جو ممبران تھے ان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو عثمان ہے وہ خود بھی اسی گینگ کے جو ہمدرد تھے ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جو پولیس کا جو مخبر تھا عثمان، اس کی لاش تک واپس نہیں آئی، اور لاش تک ان جو ہمدرد تھے جو جانو انٹھڑ گینگ کے، انہوں نے لاش تک پولیس کو واپس نہیں کی۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد وہ جو اس کے مزید ہمدرد تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں عثمان کی جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو بھی جان سے ماریں گے۔ رات 9 بجے کا واقعہ ہے، 12/1/2025، رات 9 بجے 12 مسلح افراد اس گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے خون کی ہولی کھیلی، اور معصوم بچے بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بنے۔